اگر منصفانہ، شفاف اور صاف انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی تو شاید 2/3 میجورٹی کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بناتی۔ صوبے میں تو ہم میرے خیال میں سوائے یہ جو چند سیٹیں ان کو پرچون میں ملی ہیں یہ فارم 47 میں تبدیلی کی وجہ سے، باقی تو اپوزیشن کی کوئی سیٹیں شاید یہاں بھی نہ ہی ہوتی۔ سینٹ کا بھی یہی حال ہے، سینٹ میں بھی ہمیں فل، خیبر پختونخوا سے تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں فل سیٹیں ملنی چاہیے، اپوزیشن کو ایک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن باہر صورت پاکستان میں انصاف، پاکستان کے نظام میں انصاف تھوڑا کمزور ہے، بدقسمتی ہے، اور خاص طور پر گزشتہ کچھ عرصے سے تو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ دشمنی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا، ایک مہم ہے این ٹی پی ٹی آئی، جس کے تحت ہر وہ اقدام کیا جاتا ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی کو اس سیاسی پروسیس سے آؤٹ کیا جائے۔ اس سینٹ کے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن ہی کے بعض فیصلے جن کا قانون میں، آئین میں نہ تو کوئی بنیاد ہے نہ ہی ان کا کوئی جواز ہے، ان فیصلوں کی وجہ سے سینٹ کا الیکشن بھی متنازع ہوا اور یہ پرابلم پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ریزرو سیٹوں کا جو معاملہ پیدا ہوا، جو بنا، یہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے ہیں۔ 94 ایک رول ہے الیکشن کمیشن کا، اور 104 ایک سیکشن ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کے تحت کسی بھی سیاسی پارٹی کو ریزرو سیٹیں اتنی اس تناسب سے ملیں گی جتنی ان کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبران ہوتے ہیں۔ چلیں ان کو آپ دے دیں جتنے بھی ہیں ان کے، اس حساب سے آپ اپوزیشن کو پارٹی وائز سیٹوں کے تناسب سے آپ ان کو ریزرو سیٹیں دے دیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے سیکشن 104 میں یا سیکشن رول 94 میں؟ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ پارٹی جو فرض کرے سیٹیں تو 10 جیتتی ہیں، ان کے حساب سے فرض کریں ان کی، میں مثال رف سی دے رہا ہوں، ان کو 8 سیٹیں ملنی چاہیے ریزرو، ان کو وہ حق دینے کی بجائے کیا یہ گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں، جو پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی، وہ بھی ان میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ الیکشن کمیشن کی ایک نئی اختراع ہے، ایک نیا طریقہ کار انہوں نے ایجاد کیا ہے، تو یقیناً ہمیں اس پر تحفظات ہیں۔ ہم ہائی کورٹ بھی گئے، بدقسمتی سے ہائی کورٹ نے اس ایشو پر بات کرنے کی بجائے کہ ایکسٹرا سیٹیں باقی پارٹیوں میں کیسے بانٹی گئی، الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ایک ہی دن میں انتخابات بھی کرائیں، ان سے اوتھ بھی لیں، اور پھر سینٹ کے الیکشن بھی کروائیں۔ تو عملی طور پر یہ ناممکن ہے۔ میرے خیال میں ہمارا یہ موقف ہے کہ ہائی کورٹ نے اس انداز میں اس قانونی نقطے کو نہیں دیکھا جس انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ان کی ہائی کورٹ کی جو تشریح ہے وہ قانونی طور پر غلط تشریح ہے، تو اس لیے ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ مقدمہ یا یہ فیصلہ، یہ معاملہ زیر سماعت ہے، جیسے ہی سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہم اس طرح ایکشن لیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئین کی غلط تشریح کرنے کا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی کو ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن سینٹ کا الیکشن تھا اس دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ارکان جو ابھی منتخب بھی نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے حلف نہیں لیا، صرف الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن دے دیا، وہ آ کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو گھسا کر اسمبلی میں سیٹوں میں بٹھا دیا گیا، جس پر پھر بعد میں پی ٹی آئی کے ارکان نے شور شرابہ کیا تو ان کو نکال دیا گیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے یونیلیٹرلی فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو۔ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی متعصبانہ ہے، اور ہمیں اس الیکشن کمیشن پر بالکل اعتماد نہیں ہے۔ جب تک یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو یقیناً یہ مسائل بنتے رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، اور صحیح جو آئینی تشریح ہے وہ کرے گی۔ اگر وہ آ گئی تو ہمارے لیے مسائل ختم ہو جائیں گے۔